بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور آج کا ماحول دیکھ کے لاسٹ ویک تھوڑی سی برتھ ڈے کی حسب توفیق حسب ذائقہ ہم نے رنگ ڈالا. 9 اگست کو میرا برتھ ڈے تھا اور کچھ دن کے بعد ہی میرے ملک کا جنم دن، میرے ملک کی برتھ ڈے بھی آتی ہے. یاد رکھیں، آزاد قومیں ہی اپنے تہوار کو مناتی ہیں، اور میں تو کبھی بھی ان دنوں کے لیے، میں ان دنوں کے خلاف نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دن ریمائنڈر ہیں، تجدید عہد کے دن ہیں. اگر ہم کہیں غافل ہوئے ہوتے ہیں تو پرچم کو دیکھ کے کبھی پرچم کی محبت، اور یقین جانیے مجھے تو اپنے پرچم کے رنگ اتنے پیارے لگتے ہیں. کبھی آپ سب ملکوں کے جب نقشے، وہ پرچم فلیگز دیکھا کریں تو آپ کو خود لگے گا کہ یہ اتنا خوبصورت اس کا کمبینیشن ہے، اتنا خوبصورت اس کا کمبینیشن ہے کہ مجھے تو ہر چیز اس میں پسند ہے. میری فنگر بینڈ میں چاند تارہ بنا ہوا ہے، میرے بینگل میں چاند تارہ بنا ہوا ہے. تو مجھے تو پاکستان بننے کا، پاکستانی ہونے کا مجھے تو شوق ہے. مجھے کوئی اس پہ شرم نہیں ہے کہ میں اپنے، جیسے لوگوں کے اندر یہ کمپلیکسز آ گئے، لوگ اس ملک سے مایوس ہو گئے. نہیں، یاد رکھیے، اس ملک سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے اپنی آپ ماں کی محبت سے مایوس ہو جائیں. آپ کبھی ماں کی محبت سے مایوس ہو سکتے ہیں، یا مائیں کبھی آپ کو مایوس کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہاں، ایک بات مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، مجھ سے کوئی میری ماں کی طبیعت پوچھے یا مجھ سے کوئی میرے ملک کا حال پوچھے تو مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنی ماں کو کبھی صحت مند نہیں دیکھا، اور جیسی آنکھ اور شعور آیا یہی دیکھا پاکستان حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے، پاکستان حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے. اور ایک وقت آیا کہ میں نے پاکستان کے لیے پشین گوئیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور میں اس رب کے صدقے چلی جاؤں، اس رب کے میں تو ان کا شکرانہ نہیں دے سکتی کہ جو یہ میرا نو بڈی ٹو سم بڈی کا ٹریول ہے، اس نے کیسے میرا بازو پکڑا. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں، جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں، جب آپ سچ کے راستے پہ ہوتے ہیں، جس کام کو آپ کے ذمے اس نے لگایا ہے، اگر آپ اس کام کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے ہیں، ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت نہ دے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کام آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے. یہ میرا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ میرے اسی خوش فہمی کے ساتھ ہی میرا خاتمہ بھی بالخیر کریں. جو انہوں نے عزت بخشی ہے پچھلے 3 سالوں سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک پورا پیراگراف سچ کرا دیتے تھے، وہی کراتے تھے، وہی منہ سے باتیں نکلواتے ہیں. ہماری کیا مجال ہے ہم اپنے منہ سے کوئی جملہ ان کے حکم کے بغیر ادا کر سکیں. اللہ نے آپ کو جو ہے بہت ہی کنٹرول سسٹم کے اندر آپ چل رہے ہوتے ہو، اور 3 سال سے وہ میری ایسی عزت رکھ لیتے ہیں کہ بس میں ان کے صدقے جاؤں. مجھے شاید پیار، پہلی خیر ان کے پیار، ان کے توکل کے سہارے میں یہاں تک پہنچی ہوں. آلدو کہ میری زندگی میں اتنی کو محرومیاں ہیں، اتنے اندھیرے ہیں کہ آپ لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک ان کا جو توکل ہے نا کہ وہ بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، وہ میرا بڑھاپا رسوا نہیں ہونے دیں گے، وہ میری زندگی کو خاتمہ بالخیر کریں گے. یہ ایک مان مجھے یہاں تک چلا کے لے آیا ہے کہ اس زندگی کے حصے میں ہم انٹر ہو گئے جس کو ہم بونس پہ جینا کہتے ہیں. بس اللہ پاک اپنے امان سے جو ہے اس کو خاتمہ بھی کریں. جو عزت دی ہے اسی عزت کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کے جائیں. بس یہ ایک خوف رہتا ہے، کیونکہ جتنی آپ کو پاپولیرٹی ملتی ہے نا، اتنے آپ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہو، اتنا آپ کے کندھے اس بوجھ سے جھکتے چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. لوگوں کے اندر جو میرا امیج ہے، جو مجھ سے رب اتنے بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، وہ میرے لیے یقین جانیے کہ وہ میرا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں بیمار ہو جاتی ہوں جب میں بڑے فیصلے کراتی ہوں. میں خود بھی، میرے اوپر اتنا بوجھ آتا ہے، کسی کو طلاق کا کہہ دو میرے دل پہ اتنا دل خفا ہوتا ہے. کسی کو اسپیشلی جو رزق کے معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. مونولوگ لمبا ہو جائے گا، لیکن آج آپ سے دل کی باتیں کرنے کا سچ مچ من کر رہا تھا. خیر، چھوٹا سا انٹروڈکشن آج میں لمبا نہیں دوں گی، کیونکہ جو ہے ہر باری ہم دیتے ہیں. اور اس درخواست آپ سے کر کے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے،
سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح بغیر دستک دیے میں آپ کے گھروں میں انٹر ہو سکوں، میری نئی ویڈیو پاپ ان ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ مجھے دروازہ بھی آپ کا دستک نہ دینا پڑے کہ کھولیں سامعہ خان آئیے۔ تو یہ مان میرا بڑھاتے جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جتنا آپ پیار دیں گے کام کرنے کا جذبہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ بہت ہی محدود علم میرے رب نے مجھے دیے ہیں، اور کانٹیکٹ کا میرے سے واحد ذریعہ یہ میرے رائٹ سائڈ کا نمبر ہے۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ اس کا ایک ڈیجٹ بھی آپ نے دائیں بائیں نہیں کرنا۔ ٹیلی فون کے جو لوگ ہیں ان کو 7 8 یا 10 ڈیز کا ویٹ ٹائم مل سکتا ہے، یہ سوچ کے اپوائنٹمنٹ بک کرائیے گا، ہم سے شکوہ مت کیجیے گا۔ یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس، اگر آپ کا فون آنسر نہیں ہو رہا اس نمبر پہ جو فار کمپلینٹس ہے اس پہ آپ واٹس ایپ نہیں کریں گے، اس پہ آپ وہ جو دیسی طریقے والا ٹیکسٹ بھیجیں گے تو میرے تک پہنچے گا، اور پھر میں اس کا اسکرین شاٹ اس نمبر پہ بھیجوں گی تاکہ یہ نمبر فوری اس کا نوٹس لے اور آپ کو ہم اور انتظار نہ کروائیں۔ یہ تو چھوٹی سی انفارمیشن ہے ہم تک پہنچنے کی، باقی میں ہر بار آپ کو کہتی ہوں خدا را یہ غیب کا علم نہیں ہے، نہ اپنا ایمان کمزور کیجئے۔ یہ ایک روڈ میپ ہے، جیسے گوگل رہنمائی کرتی ہے، محکمہ موسمیات بتاتا ہے اگلے 10 دن ابھی بارش ہے تو ابھی بھی اپنی پیش بندی کر کے رکھیے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوگ محکمہ موسمیات کی انفارمیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہماری بھابھی ہیں جن سے ہم پورا نیویگیشن لیتے ہیں کہ بھی ہمیں بتائیں اگلے کتنے دن کیا موسم چل رہا ہے۔ تو جی یہ ایک رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے ذرا پریپیئر ہو جاتے ہو۔ تو یہ چھوٹا سا مونولوگ لیکن چھوٹا تو نہیں ہے۔ اب باقی ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ 12 ستاروں میں کیا میسج ان سٹور ہے، کس ستارے کا یوم آزادی کتنا بھرپور ہو سکتا ہے اور اس دن کو منانا ہے، یہ میرے ساتھ آپ کا ریزولوشن ہونا چاہیے۔ اور ایک اور ریزولوشن ہونا چاہیے، اب وہ وقت ہے کہ ہم ایک قوم بننے کا سفر شروع کریں۔ تو باقی جو ہے 12 ستاروں میں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی اس دن کی ضرور فیسٹیوٹی دکھائیے، اور خود بھی اپنے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے تو خصوصی دعا مانگیے گا، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ اس ملک کی ڈائریکشن نے سیٹ ہونا ہے، تاکہ ایسی ڈائریکشن میں ہمارا ملک جائے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا شروع ہو جائے۔ تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور اب باری ہے ہمارے زون بی کی۔ زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد، پاکستان کا بھی ستارہ لیو اور برج اسد، آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ آپ بھی سیلیبریٹ کیجئے، کیونکہ ہم نے تو تھوڑا سا رنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے، محدود وسائل اور ایک محدود سے ایریا میں ہم جتنی کوشش اپنی کر سکتے تھے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں اور ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجئے، پیار کیجئے۔ اس ٹوٹے پھوٹا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، نمبر اس کا 7 ہے، معجزے کی طرح بنا ہے، معجزے کی طرح چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں زون اے کے پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے ہاروسکوپ پہ کیا کہتے ہیں برج اسد کے ستارے۔ اس ہوم ورک کو ہم نے بنایا ہے 12 اگست سے، میں اسے سٹارٹ کروں گی اور ہم اسے ختم کریں گے جو ہے 21 اگست پہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 12 سے 12 اگست، 13 اگست، 14 اگست، 14 والا دن تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ دن آپ کو تھوڑا سا کسی پہ غصہ رہ سکتا ہے، کسی کے بارے میں ججمنٹل خود سے نہ ہوئیے گا، نہ اپنی انرجی خراب کریں، نہ اگلے کے بارے میں نیگیٹو سوچیں۔ تو میں تو آپ کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو نہیں ہونا۔
15 اگست سے پھر لیوز آپ کی انرجی بالکل چارج ہوتی ہے، بلکہ 14 کی شام سے ہی آپ کی انرجی ریچارج ہو جاتی ہے۔ تو مومنٹس ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، باہر نکلیے، اپنے بچوں کو دکھائیے یوم آزادی کی تقریبات، جو بھی لائٹنگ اس غریب سے ملک میں ہم کر سکتے ہیں۔ جی لیوز ایک جمپ آیا ہوگا، اور کیونکہ اذان کی ایک دم بریک کرنی پڑ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ 14 کی ایوننگ سے ہی میرے لیوز کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ٹائم ہے باہر فیملی کے ساتھ جانے کا، اپنی یوم آزادی کو منانے کا، ریمائنڈر ہے، بچوں کو بھی بتائیے ملک کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور جو ہے 15 16 آنورڈس جو ہے پھر ماشاءاللہ انرجی ریچارج ہو جاتی ہے، لوگ آپ کے ساتھ آپ کے حسب منشا، حسب ذائقہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے، چاہے وہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ ہیں کاروباری جیسے پارٹنرز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے میں بلکہ آپ کے مطابق ماشاءاللہ مالی وسائل بھی اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں۔ 17 18 19 تک کوئی مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور 20 اور 21 کو اگر کہیں سفر پہ جانا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو صدقہ دے کے آپ نے ٹریول کرنا ہے، صرف اتنی سی احتیاط ہے۔ اور کوئی سسرالی رشتہ دار ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، کسی پنچایت کا پارٹ آپ نے نہیں بننا، کسی قسم کی بھی پنچایت کا پارٹ آپ نے بالکل نہیں بننا۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی، تو فائنینشلی جو ہے چیزیں بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو ہے کوئی آپ سیلنگ بائنگ کی طرف بھی جا سکتے ہو، آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس پلان کی طرف لیوز جاؤ گے۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جو لیوز کاروبار میں ہیں انہیں کاروبار کے مواقع مل سکتے ہیں، انہیں جو ہے کوئی اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ وہ لیوز جو لائم لائٹ میں ہیں، پازیٹیو نیک نامی والی فیم کا انڈیکیشن ہوتی ہے، جو ہے کوئی ایسا کام آپ سے لیا جا سکتا ہے جس میں آپ کے لیے شہرت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں دیکھتی ہوں تو جو مجھے ایک چیز جو آپ کے لیے جو وارننگ ہے کہ ہمارے جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، قسمت پہ اس وقت چیزوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا لیوز۔ دوسری چیز، جو ہمارے لیوز کوئی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ہمارے لیوز جو چاہتے ہیں کہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ پھر کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس میں آپ کو لٹیگیشن میں جانا پڑے، ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس میں آپ کو لٹیگیشن میں جانا پڑے، اور تاکہ پھر وہ لمبی کھچ کھچ چلے گی۔ تو جو بھی ایسا کوئی پرابلم، اول تو کسی پرائے پھڈے میں نہ جائیں، لیکن اگر ان کیس کوئی ایسا پرابلم آتا بھی ہے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کیجئے۔ کورٹ کچہری ان چکروں میں مت پڑیے گا، کیونکہ خواہ مخواہ آپ کے لیے دماغی تناؤ کا ریزن بھی بن سکتے ہیں، اور لوز بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ایسا کوئی بھی اگر آپ کو چیز سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن آپ لوز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا اس وقت ستاروں کا جو حال ہے، اور جس میں ہم نے کہا ہے کہ صرف اگر آپ 12 اگست 13 اگست کو اپنا صدقہ دے دو گے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوم آزادی تو میرے لیوز کا بہت پیارا ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت ستارے بھی بہتر ہو رہے ہیں، انہی ستاروں کو دیکھتے ہوئے تو میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ میرا ملک جو ہے وہ سنبھلے گا اور اپنے آپ کو منوائے گا۔ مجھے تو ایسے یقین ہے جیسے انسان جب رات کو سوتا ہے اس کو صبح اٹھنے کا یقین ہوتا ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرے گا، اس کو دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، ہم دنیا کے لیے مجبوری بن جائیں گے۔ یہ مجھے اتنا کانفیڈنس ہے، اللہ میرے اس اوور کانفیڈنس کی عزت رکھ لیں، کیونکہ رب تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے خوش گمان رہو، میں تمہارے گمان پورے کروں گا، جیسا گمان کرو گے میں ویسا پیش آؤں گا۔ تو کیوں نہ آج ہم ریزولوشن کریں کہ ہم نے بس اچھا اچھا سوچنا ہے۔ اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں، اگلا ستارہ آ گیا ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔
جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے، انگلش میں پی سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ ورگو سے اپنے ستارے کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ورگوز، سب سے پہلے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد ہفتے پہ آتے ہیں تو 12 سے لے کے ہم نے اس کو بنایا ہے 21 پہ۔ جیسے ان خاص دنوں میں وہ لگتے ہیں نا میلے کہ جو ہے وہ سیلز لگ جاتی ہیں، تو ہم نے بھی 7 کی بجائے 10 ڈیز کا ہوم ورک جو ہے اس پہ کام کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر میں آؤں لیوز، آپ ورگوز، کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، دوستوں کے ساتھ اپنے دن کو پلان کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس دنوں کو پلان کریں، کیونکہ 12 13 اور 14 نظر آتے ہیں کہ فرینڈشپ ایریا میں اچھے دنوں کی بسم اللہ ہو سکتی ہے، وقت اچھا گزر سکتا ہے۔ تو 14 اگست کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بالکل پلان کر سکتے ہو۔ جو ہے 15 اور 16، آلدو کہ دماغ میں روشنی ہے، اس وقت دماغ پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر چل رہا ہے، لیکن 15 اور 16 سلائٹلی ذرا سے سلو ڈیز ہیں ورگوز۔ تو جو ہے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب ستارے پازیٹیو ہیں تو اگر آپ تھوڑے سلو بھی ہو جاتے ہو یا موڈ کسی بات سے تھوڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ وقت کو بتاؤں، تو یہ آپ کا حق ہے۔ اگر پازیٹیو چیز ہے تو ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے، کیونکہ دماغ کی پوزیشن اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ستارے بہتر ہیں۔ اس کے بعد جی 17 18 اور 19 جو ہے اگست کے جو دن ہیں، اس میں ستارہ ہمیں آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ کے دن بہت یہاں پہ اچھے ہو سکتے ہیں ورگوز۔ اور جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ فیملی کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ، اور جو ہے کاروباری جن کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو دن ہے وہ آپ بڑے ہنسی خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ میں انرجی بالکل چارج رہے گی، کمیونیکیٹ کرنے کو لوگوں سے دل چاہے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ بولے، یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں، آپ لوگوں سے ملے جلیں۔ تو ستارے کی جو بلیسنگ ہے یہاں پہ آپ کے لیے ہمیں پازیٹیو نظر آتی ہے۔ اور 21 اگست تک کہیں سے فائنینشل ریلیف بھی جو ہے وہ ہمارے ورگوز کا موڈ اچھا کر کے جا سکتا ہے۔ حالانکہ 17 جولائی جب سے گزری ہے 2023 کی، میں نے آپ لوگوں کو وارننگ دینی شروع کی ہوئی ہے کہ فائنینشل ایریا میں آپ لوگوں نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ جو بھی معاملات آتے ہیں جن کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ نے بہت زیادہ اس میں کیئرفل چلنا ہے۔ پھر ورگوز جمپ آیا ہوگا یہاں پہ، جو ہے تھوڑے سے مسائل لائٹ کے بھی پاکستان میں ہیں۔ تو میں وارننگ کی بات کر رہی تھی کہ وارننگ چل رہی ہے خانہ مال کے اندر، تو جو بھی معاملات خانہ مال سے ریلیٹڈ ہیں، کسی کو قرض دینا ہے، قرض لینا ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، بہت زیادہ محتاط رہ کے کیجیے گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو چونا لگانے میں سکسیسفل نہ ہو جائے۔ تو اس وارننگ پہ ذرا سا دھیان رکھیے گا، اپنے اخراجات پہ بھی تھوڑا کٹ لگانا پڑے گا۔ اس وقت کی جو فضول خرچی ہے وہ بعد میں آپ کو اس پہ پچھتاوا یا ریپینٹنس ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی ذرا خاص طور پہ دھیان رکھیے گا۔ ریلیشن شپ ایریا میں اس وقت جو ہے بہت سارے لوگوں کے نئے ریلیشنز بن سکتے ہیں، جن کے کچھ ریلیشنز پہلے بریک ہو چکے ہوئے تھے۔ ریلیشنز میں ٹرانسفارمیشنز ہو سکتی ہیں، اب اس میں سیریسنس اور ایک کمیونیکیشن بہتر ہونا، یا میرے ورگوز کی گرپ اپنے ریلیشن پہ بہتر ہونا انڈیکیٹ ہوتا ہے۔ اور جو گڈ لک چل رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصیب کھلنے کا سال ہونا۔ آپ کی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نصیب کشائی، اب یہ آپ کو روحانیت میں بھی اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹ کے ساتھ گڈ لک ہو سکتی ہے،
اوورسیز بڑے آئیڈیل قسم کے ٹرپ پا سکتے ہیں، وہ لوگ جو امیگریشن یا کسی ڈیفیکلٹ ویزے کا حصول جن کو ہے کہ ہمیں ویزا ملے، ان کے ساتھ بلیسنگ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے روحانیت والا جو ستارہ ہے وہ آپ لوگوں کا خاصا جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے راستے اس میں آسان ہوں اور آپ کے لیے چیزیں اور بھی بہتر ہوں۔ اور جو ہے باقی جو سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے کہ ورگوز سٹوڈنٹس کے لیے بڑی گڈ لک کے امکانات موجود ہیں، دماغی روشن خیالی رہے گی، اس میں ستارہ جو ہے وہ 100% امکانات انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بھی 14 اگست سیف ہے۔ 15-16 میں سلائٹلی سلو یا موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں۔ 17 اگست سے پھر ستارہ جو ہے اپ گریڈ ہوتا ہے، اور بائی دی 21 اگست فائنینشیل ریلیف کی بھی انڈیکیشن دیتا ہے، ذاتی زندگی میں بھی آسانی دیتا ہے۔ سوائے میں کہنا چاہوں گی کہ 15 اور 16 میں حسب توفیق اپنا صدقہ اپنے ورگوز دے دینا۔ زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان، انتہائی چل رہنے والے لوگ، بہت ہی پریکٹیکل لوگ، ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے لوگ میری بہت بڑی انسپریشن ہوتے ہیں جو لبراز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں لبرا، سب سے پہلے آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ مل کے جو ہے 12 ستارے یوم آزادی کی سیلیبریشن رکھیں، تاکہ جو ہے کوئی بات نہیں، تجدید عہد کا دن ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم آزاد ملک کے شہری ہیں، آلدو کہ بہت انفارچونیٹ ہے حالات جو ہیں ہمارے لیے، لیکن آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں لبرا، آپ ہی لوگوں کی طرح۔ اب ہم آتے ہیں کہ لبرا کے لیے اس ہفتے میں کیا میسج ان سٹور ہے۔ ڈیٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے لبرا۔ ہم اسے شروع کر رہے ہیں 12 اگست پہ اور ختم کر رہے ہیں 21 اگست پہ۔ اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، 12 13 14 15 16 آپ ہائیلی ایکٹیو، فل انرجی چارج، اور جو ہے دوستوں کے ساتھ یوم آزادی منا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں لبرا کہ آپ کوئی اوکیژن جو ہے وہ بنا رہے ہوں، اور آپ کو یہ بھی کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ آپ کے حصے لگ سکتا ہے کہ اس دن کی سیلیبریشن جو ہے وہ کیجئے۔ تو یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے خاصا پروٹیکٹیو ہے 12 اگست سے 16 اگست تک۔ رکے ہوئے کام بھی ہو سکتے ہیں جن میں اگر دوستوں کی مدد ریکوائرڈ ہے اس میں بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ کوئی دنیاوی خواہش پوری ہو سکتی ہے، بچوں سے ریلیٹڈ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں ستارہ آپ کو کوزی کر رہا ہے، اور جو ہے دوستوں کے ساتھ وقت کو سپینڈ کیجئے۔ یہ ماشاءاللہ 16 اگست تک آپ الحمدللہ جو ہے سیف زون میں ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں تو 17 18 اور 19 یہ سلائٹلی تھوڑے سے سلو ڈیز ہیں۔ اس میں دماغ کبھی آپ کے ہاتھ سے باہر نکلے گا، کبھی آپ کے انڈر کنٹرول آ جائے گا، کبھی آپ آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، کبھی پھر ذہنی تناؤ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کھلواڑ سا جو ہے نا یہ آپ کے دماغ میں چل سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی برے دن ہیں یا اس میں کوئی آپ کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں۔ ہم اللہ نہ کرے یہ یہاں پہ بالکل ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر 20 اور 21 اگست سے پھر میرے لبرا کی انرجی فل چارج جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ریلیشن شپ ایریا میں ورگوز، اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا، شادی شدہ زندگی کو چلانا ہے تو ذرا سا دماغ سے پلے کیجئے گا، کوئی کاروباری ریلیشن کسی کے ساتھ کاروباری الائنس بنانا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ خدا نہ کرے کہ کل کو
آپ کے ریلیشن شپ کے اگر کوئی امتحان رب کو منظور ہو گیا تو دوستی بھی خراب ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک احتیاط کی انڈیکیشن ہے. باقی جو ہے الحمدللہ اپنی اس میں اگر آپ کو دیکھیں دوستوں والے ایریا میں آپ کا ہاؤس اتنا پروٹیکٹڈ چل رہا ہے. دماغی طور پہ میرے لبرا خاصے سوئنگس ہیں، کبھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں، کبھی پھر مایوسی کا خدا نہ کرے کہ فیز آتا ہو، لیکن ستارہ جو ہے وہ ٹوئسٹ کی انڈیکیشن اس میں ہمیں دیتا ہے. مالی طور پہ رب کا آپ پہ کرم ہونا چاہیے. فائنینشل ایریا میں آپ کے اوپر کرم کی نشانیاں تو یہاں پہ نظر آتی ہیں. کوئی اپنی انہیریٹڈ پراپرٹی سے پیسے آنے ہیں، کوئی چیز سے بیچنے یا خریدنے میں بھی آپ کو فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے. سیلنگ بائنگ میں بھی فائدہ ہے. کہیں سے لبرا ریکوری کرانی ہے. اس سے آئیڈیل ٹائم آپ کو نہیں مل سکتا اپنے پیسوں کو چیز کرنے کے لیے. اس سے آئیڈیل ٹائم آپ کو نہیں مل سکتا. اس کے بعد صحت کا خیال آپ لوگوں نے ضرور رکھنا ہے. ہیلتھ ایریا کا آپ نے پلیز اپنی ہیلتھ کو اس وقت میں پریورٹی دینی ہے لبرا، کیونکہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی چیز خدا نہ کرے کل کو کمپلیکیٹڈ ہو جائے اور وہ پھر آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات کرے. اسی طرح اپنا جو کام کر رہے ہیں، اگر کسی اس میں ہیں آپ کیا کہتے ہیں جاب میں، ملازمت میں، تو بھی تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے فور ایک منتھ جو ہے آپ نے اگر اپنا منوانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھ کے کولیگز کو، سٹاف کو چلنا پڑے گا. کسی کو موقع نہیں آپ نے دینا کہ اس وقت اپنے کام میں چوکس رہ کے لبرا آپ کو چلنا پڑے گا. تو یہ ذرا سی احتیاط کی انڈیکیشن ہوتی ہے اور ہیلتھ ایریا میں ہوتی ہے. اور باقی جہاں جہاں ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. اور اس وقت جو بیسٹ ہے فائنینشیل ایریا، دوستی والا ایریا، بچوں والا ایریا، لو لائف والا ایریا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کو ڈپریشنز کے اٹیک نہ آئیں، لیکن 29 جولائی کے بعد سے ایک ستارے نے آ کے وہاں پہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا لائک این اینجل، کہ میرے بندے کو جو ہے نا وہ کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے کسی عمل کی جب منظوری ہوتی ہے تو اسی کے صدقے اللہ پاک ہمیں ان آفتوں سے بچانے کے لیے اسی قسم کے جو ہے نا اینجلز بھیج دیتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں جی، ہمارے زون بی کا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج اکرم. جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے اور جن کا نام اردو میں نون سے اور انگلش میں این سے شروع ہوتا ہے، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. سب سے پہلے اسکارپینز، آپ کو اپنا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اسکارپینز بڑے ڈیپ تھاٹس والے لوگ ہوتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کا جو ستارہ ہے وہ بھی اسکارپیو ہے، اور اسی لیے وہ اتنے ہائی لیول کا اسکالر ہیں. آج تک ان کی شاعری انبیٹیبل ہے. میں کبھی سوچ نہیں سکتی کہ ایک انسان اتنے ڈیپ تھاٹس میں کیسے جا سکتا ہے جب آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہو. میں نے ایک الجزیرہ کے لیے شو کیا تھا. آپ سوچیں کہ ہمیں اتنا قدر نہیں ہے. الجزیرہ چینل نے جو ہے علامہ اقبال پہ ڈاکومنٹری بنائی، اور میری خوش قسمتی کہ اس میں مجھے بھی میرا انتخاب کیا گیا، اور میں نے بلکہ شعر رٹا لگایا علامہ اقبال کے، کیونکہ مشکل شاعری ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادتی ہو جائے گی، حضرت علامہ کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. جی اسکارپینز، سب سے پہلے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. ہم 12 اگست سے ہاروسکوپ کو شروع کر کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 21 اگست پہ. اور جو ہے یوم آزادی تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو اپنے ساتھ ہماری اس چھوٹی سی سیلیبریشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اسپیشلی میری وارڈروب. یہ دیکھیں، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو میری تو وارڈروب آج منہ کھول کھول کے بول رہی ہے کہ جو ہے میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، میں تو خوش ہو گئی. 12 اگست سے لے کے اسکارپینز
19 अगस्त तक अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल कंप्लीट सेफ जोन में हैं। कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं, कोई नई बिज़नेस की पंचायत रिज़ॉल्व करनी है आप बिल्कुल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कोई मदद रिक्वायर्ड है या दोस्तों से कोई कभी आस उम्मीद होती है कि कोई काम फंसा हुआ हो तो हमारा दोस्त हमारी मदद कर दे। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि दोस्ती वाला खाना भी बड़ा ही प्योर चल रहा है टिल दी 19 अगस्त। ते सत्ते खैरा ने सिवाय 20 और 21 अगस्त, कभी खुशी कभी गम, वरना इंसान को खुशी की कदर ना रहे। ये थोड़ी सी 2 तारीखें हमें स्लो नज़र आती हैं, और ये सिर्फ 2 तारीखें, आने वाली तारीखें फिर आपके लिए रोशनी के पैगाम के साथ हैं। तो ये 2 तारीखों में हस्ब तौफीक सिर्फ सदका देना है, नींद पूरी करनी है, सेहत का ख्याल रखना है, लाहौल जितना कसरत से पढ़ सकते हैं पढ़ें, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। तो ये दिन भी ऐसे भाग के गुजर जाएंगे। जब आप अपने आप को अल्लाह की अमान में सौंपेंगे तो दिमागी तौर पे भी अपने आप को अपने दबाव तनाव से बचाना है, ताकि फ़िज़िकली भी आप जो है आपकी सेहत जो है वो हिट ना हो, या आपकी सेहत किसी तरह भी उसके रगड़े में ना आए। अच्छा जी, बाकी हम चलते हैं। लव हाउस में सितारा ठीक है, बच्चों वाले हाउस में सितारा ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी कॉम्प्लिकेशन, इट्स जस्ट द नॉर्मल थिंग। लेकिन कोई ब्रेकअप की इंडिकेशन नहीं है बच्चों की तरफ से, सिवाय थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़रूर रह सकती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिस पे हम आपको परेशान करें। बाकी जो हमें एक चीज़ नज़र आती है माशाल्लाह इस वक्त जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के महाज पे सबसे सुकून में आप लोग हमें नज़र आते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशंस, घर के फ्रंट पे आपके लिए सुकून है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस मनपसंद शादियों में जो है वो जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी रब ताला की तरफ से इस वक्त कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि पीछे आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है अपने रिलेशनशिप एरिया में। हर मुश्किल के बाद आसानी है। स्कॉर्पियंस सितारों को पढ़ो तो सचमुच अंदाज़ा होता है कि रब ताला बहुत प्यारे हैं, रब ताला बहुत मेहरबान है। और जो है करियर में सितारों की गुड लक चल रही है। जो स्कॉर्पियंस बिजनेस में हैं, वो स्कॉर्पियंस जो लाइमलाइट में हैं, वो स्कॉर्पियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई अहम पोजीशंस, अहम मनसब आप लोगों को मिल सकते हैं, और इस वक्त दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं इंडिकेट होती हैं, दोस्तों की तरफ से एक पीसफुल जोन हमें नज़र आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 20 और 21 में स्ट्रेस हिट होने का अंदेशा है वो नहीं हिट होगा। जब इतना कुछ पॉजिटिव है ना स्कॉर्पियंस, तो आप तो वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती होती हूँ कि मैं आपके अंदर जो अल्लाह ने टॉलरेंस डाली है, मैं तो उसको कहती हूँ कि आपके अंदर मेरे रब ने सब्र अयूब डाला है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अल्लाह ताला ने आप में सब्र अयूब डाला हुआ है, जिसको हम मिसाल के तौर पे एक तशबीह दी जाती है। टॉलरेंस आप लोगों पे ख़त्म है। तो ये 2-2 दिनों की जो है ना नागवारी मेरे स्कॉर्पियंस का ना मोराल डाउन कर सकती है। मैं बड़ी कदरदान हूँ आप लोगों की विज़डम की। आप लोग फेस वैल्यू पे चीज़ों से मुतासिर नहीं होते हैं, तफक्कुर तदब्बुर आप में बहुत पाया जाता है। लॉयल्टी पे तो बिल्कुल आपको जो है डाउट नहीं किया जा सकता। हाँ, आपके अंदर आपको यकीन दिलाना किसी के लिए कि मैं लॉयल हूँ इस स्कॉर्पियन के साथ, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पूरा परख के जो है ना फिर बंदे को अपने पास करना है। तो ये था जी हमारे जोन बी के इस हफ्ते के सितारों के हाल। छोटी सी ब्रेक के बाद जोन सी में, लेकिन ये जो इतनी मैंने आज पाकिस्तान बनने की कोशिश की है ना, दरख्वास्त है मेरी, और थोड़ा थोड़ा बुखार भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिन किस्मत से मिलते हैं और आप लोगों के साथ मनाना, मैंने कहती हूँ ना आप लोग मेरी लाइफ लाइन है, मेरी फैमिली है। तो फैमिली कैसे छोड़ सकती है त्यौहार के मौके पे मुझे अकेला, दुख के मौके पे मुझे अकेला। जोन सी में भी मेरी होती है आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू, स्टे विद अस।